ناظرین، ایک دانا آدمی کی گاڑی گاؤں کے قریب خراب ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ گاؤں سے کسی سے مدد لیتا ہوں۔ وہ جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص چارپائی پر بیٹھا ہے اور اس کے قریب مرغیاں دانا چگ رہی ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان مرغیوں میں ایک باز کا بچہ بھی تھا جو مرغیوں کی طرح دانے چگ رہا تھا۔ وہ حیران ہوا، اپنی گاڑی کو بھول کر اس شخص سے کہنے لگا کہ یہ کیسے خلاف قدرت ممکن ہوا کہ ایک باز کا بچہ زمین پر مرغیوں کے ساتھ دانے چگ رہا ہے۔ اس پر اس برے شخص نے کہا کہ دراصل یہ باز کا بچہ صرف ایک دن کا تھا جب یہ پہاڑ پر مجھے گرا ہوا ملا۔ میں اسے اٹھا لایا، یہ زخمی تھا، میں نے اس کو مرہم پٹی کر کے اس کو مرغیوں کے ساتھ رکھ دیا۔ جب اس نے پہلی بار آنکھیں کھولیں تو اس نے خود کو مرغی کے چوزوں کے درمیان پایا۔ یہ خود کو مرغی کا چوزا سمجھنے لگا اور دوسرے چوزوں کے ساتھ ساتھ اس نے بھی دانا چگنا سیکھ لیا۔ اس دانا شخص نے گاؤں والوں سے درخواست کی کہ یہ باز کا بچہ مجھے دے دیں، تحفے کے طور پر یا اس کی قیمت لے لیں، میں اس پر تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ گاؤں والوں نے وہ باز کا بچہ اس دانا شخص کو تحفے کے طور پر دے دیا۔ یہ اپنی گاڑی ٹھیک کروا کر اپنے گھر آیا۔ وہ روزانہ باز کے بچے کو چھت سے نیچے پھینک دیا کرتا، مگر باز کا بچہ مرغی کی طرح اپنے پڑوں کو سکیر کر گردن اس میں چھپا لیتا اور روزانہ بلا ناغہ باز کے بچے کو وہ ایک ہی بات اپنے سامنے ٹیبل پر بٹھا کر کہتا کہ تو باز کا بچہ ہے، مرغی کا نہیں ہے، اپنی پہچان کر۔ اسی طرح اس نے کئی دن تک اردو، پنجابی، سندھی، سرائکی، پشتو ہر زبان میں اس باز کے بچے کو کہا کہ تو باز کا بچہ ہے، مرغی کا نہیں ہے، اپنی پہچان کر، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کر۔ آخر کار ایک دن وہ دانا شخص ایک پہاڑ کی چوٹی پر گیا، باز کے بچے کو لے کر ایک بلند ترین پہاڑ پر چلا گیا اور اسے کہنے لگا کہ خود کو پہچاننے کی کوشش کرو، تم باز کے بچے۔ اس شخص نے یہ کہہ کر باز کے بچے کو پہاڑ کی بلندی سے نیچے پھینک دیا۔ باز کا بچہ ڈر گیا، اس نے مرغی کی طرح اپنی گردن کو جھکا کر پڑوں کو سکیر لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو اس نے دیکھا کہ زمین تو ابھی بہت دور ہے۔ اس نے اپنے پر پھرپھرائے اور اڑنے کی کوشش کرنے لگا، جیسے کوئی آپ کو دریا میں دھکا دے دے تو آپ تیرنا نہیں بھی جانتے تو آپ ہاتھ پاؤں ماریں گے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے آپ کو بیلنس کرنے لگا، کیونکہ باز میں اڑنے کی صلاحیت خدا نے رکھی ہوتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اونچا اڑنے لگا، وہ خوشی سے چیخنے لگا اور اوپر اور اوپر اور اوپر جانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اس دانا شخص نے دیکھا کہ یہ باز کا بچہ اس شخص سے بھی اوپر نکل گیا اور نیچے نگاہیں کر کے اس کا احسان مند ہونے لگا۔ تو دانا شخص نے کہا کہ اے باز، میں نے تجھے تیری شناخت دی ہے، اپنے پاس سے تو کچھ نہیں دیا۔ یہ کمال صلاحیتیں، یہ تمام خصوصیات تیرے اندر موجود تھیں، مگر تو بے خبر تھا۔ ناظرین، یہی معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہے۔ ہماری ایک شناخت ہے، ہمیں خاص امت کے ارکان ہیں، ہم ایک ایٹمی ملک کے شہری ہیں، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں، مگر پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد بے شمار مرغیاں ہیں، جن میں ہمارے ٹی وی چینلز اور اخبارات بھی شامل ہیں، جو مسلسل ہم کو بتاتے ہیں کہ ہم باز کے بچے نہیں، مرغی کے بچے ہیں، جو مسلسل بتاتے ہیں کہ تم سپر پاور نہیں ہو، سپر پاور کوئی اور ہے، جو مسلسل بتاتے ہیں کہ تم بہادر اور طاقتور نہیں ہو بلکہ بزدل اور کمزور ہو، تمہاری قوم ہی ایسی ہے،
تم دہشت گرد ہو، تم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے، جو ہمیں ہمیشہ ناکامی کا طعنہ دیتے، جو ہمیں ہمیشہ حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ ناظرین، کامیابی کی شرط یہ ہے کہ ہم خود کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ حضور علامہ اقبال فرماتے ہیں، تیرا جوہر ہے نوری، پاک ہے تو، فروغ دیدائے افلاک ہے تو، تیرے صید زبوں افرشتہ و حور کے شاہین شہ لولاک ہے تو۔